السلام علیکم معزز و محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسے مسائل شیئر کرنے جا رہے ہیں جو عام طور پہ بیان نہیں کیے جاتے، بتائے نہیں جاتے۔ علماء کرام بھی ایسے مسائل کو بیان نہیں کرتے۔ جنابت کے مسائل، طہارت کے مسائل، پاکی اور ناپاکی کے، چند مردوں اور عورتوں کے ایسے مسائل جن کو عام طور پہ برسر ممبر بیان نہیں کیا جاتا۔ اس کی مختلف وجوہات بھی ہیں۔ شرم و حیا کی وجہ سے بھی ایسے مسائل کو سر عام بیان نہیں کیا جا سکتا، اور کچھ لوگ ایسے سوال علماء سے یا اپنے بڑوں سے کر بھی نہیں سکتے۔ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے، اور پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اکثر غلطی کر دیتے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے کون سے عمل سے جو ہے نا وہ غسل واجب ہو جاتا ہے، اور کس غسل کون سے جو ہے وہ چیز سے احتلام ہو، چاہے وہ مرد کے لیے جو مرد کے 3-4 قسم کے جو پانی ہیں، تو کون سا پانی ہے جس سے مرد کے اوپر جو ہے نا وہ غسل واجب ہوتا ہے، یا عورت کے لیے کون سی صورتحال ہے جس میں وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ یہ چند ایسے مسائل ہیں جن پہ عام طور پہ بحث نہیں کی جاتی۔ لوگ شرماتے بھی ہیں، حالانکہ دین کے اندر کوئی شرم نہیں ہے اس طرح کے مسائل پوچھنے میں۔ نہ پوچھنے کی وجہ سے ہم کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ ہمارا غسل ہی مکمل نہیں ہوتا، یا ہم پہ غسل واجب ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں شاید غسل واجب نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں سمجھنا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ کون سے وہ مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے، حدیث مبارکہ بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق عورت اور مرد کی شرم گاہ جب آپس میں مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جب ان دونوں کی، مرد اور عورت کی شرم گاہ آپس میں ننگی حالت میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی سے صحبت کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اور فقہاء نے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ جب ان کی آپس میں شرمگاہ مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ باقی یہ بخاری کی بھی روایت ہے، مسلم کی بھی روایت ہے۔ دوسری روایت، مرد اور عورت کو اگر احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی دونوں کو، مرد کو بھی اور عورت کو بھی نیند کی حالت میں جب احتلام ہو، یعنی اچانک ان کا مادہ منویہ خارج ہو جائے تو اس وقت جو ہے نا وہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ عورت کو مرد کی طرح نیند میں احتلام ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو غسل کرنا چاہیے۔ مرد کے حوالے سے بھی آپ نے یہی فرمایا، صحیح مسلم کی روایت۔ اگلا مسئلہ ہے، مزی آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لینا ہی کافی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مزی ہوتی کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا تھا، کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی۔ میں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، پیشاب کی جگہ دھو کر وضو کر لیا کرو، تمہیں غسل کی حاجت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ سمجھنا جاننا ضروری ہے کہ مزی کون سا پانی ہوتا ہے۔ عام طور پہ مرد کے جو شرمگاہ ہے اس سے جو ہے وہ 3 طرح کے پانی خارج ہوتے ہیں۔ ایک پانی ہے مزی۔ مزی وہ پانی ہوتا ہے کہ جو شہوت کی وجہ سے انسان کے جو ہے وہ عضو خاص سے نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے، اور یہ اس وقت نکلتا ہے کہ جب کسی بھی طرح کی شہوت محسوس ہو، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ جب شہوت کی وجہ سے اس کے جو شرمگاہ ہے وہاں سے یہ پانی نکلتا ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ کوئی اچھی اس طرح کی فحش قسم کی جو ویڈیوز وغیرہ دیکھنے سے بھی، یا بازار میں چلتے ہوئے، یا کسی جگہ پہ کسی جو ہے نا وہ کسی کے جسم کے اوپر، ایسی جگہوں کے اوپر نظر پڑ جائے تو تب بھی، اور انسان جو ہے نا وہ اس طرح کا پانی انسان کی جو شرمگاہ ہے اس سے نکلتا ہے، اور یہ معمولی مقدار میں ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے، پتلا پانی ہوتا ہے، اور تھوڑی سی چند ایک قطروں کے اوپر جو ہے نا یہ مشتمل ہوتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے پانی سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو کر لیں اور جو جگہ ہے، پیشاب والی جگہ ہے، اس کو صاف کر لیں۔ اگر کپڑے کے اوپر لگا ہے اس کپڑے کو صاف کر لیں، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا پانی
جو مرد و عورت کے جو ہے وہ شرمگاہ سے نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں مزی ہو گیا ہے. اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے ودی، اس کو کہتے ہیں ودی. عام طور پہ جو جریان وغیرہ کے جو بیماری ہے، یعنی پیشاب کرنے سے پہلے بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، ان کا ایک قطرہ جو منی کی طرح ہوتا ہے لیکن منی نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کو ودی کہتے ہیں. فقہاء نے لکھا یہ بھی پتلا سا پانی ہوتا ہے، یا بعض اوقات جب پیشاب مکمل کر لیں تو اس کے بعد تھوڑی سی مقدار میں یہ نکلتا ہے. یہ عام طور پہ جن لوگوں کو جریان وغیرہ کی بیماری ہو ان کو نکلتا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ اس پانی سے غسل واجب نہیں ہوتا. تیسرا جو پانی ہے جس کو منی کہتے ہیں، اور یہ منی کا جو پانی ہے یہ گاڑھا بھی ہوتا ہے اور یہ جھٹکے کے ساتھ نکلتا ہے. یہ احتلام کی صورت میں مرد و عورت کے لیے نکل سکتا ہے. اسی طرح سے جب مباشرت کے وقت یہ پانی جو ہے وہ مرد و عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہ تینوں پانی ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اس میں غلطی آپ نہیں کرنی. اسی طرح سے اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بیوی سے صحبت سے قبل یہ دعا مانگنی چاہیے. اور وہ دعا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا ارادہ کرے اسے یہ دعا مانگنی چاہیے. اس دعا کا ترجمہ ہے اللہ ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالی والدین کو جو اولاد عطا فرمائے گا وہ اولاد شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی. اس لیے میاں بیوی کو صحبت سے پہلے یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے. دوبارہ صحبت کرنے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے. اگر ایک دفعہ مرد اپنی بیوی سے صحبت کر لیتا ہے تو دوبارہ صحبت کرنے سے پہلے بہتر ہے، اچھا عمل ہے کہ وہ وضو کر لے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے تو پھر اگر دوبارہ وہ بیوی کے قریب ہونا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے وضو کرے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اگلا مسئلہ حالت جنابت میں کسی سے مصافحہ کرنا، سلام کرنا یا بات چیت کرنا جائز ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں مدینہ کی کسی گلی میں ان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. اس وقت ابو ہریرہ حالت جنابت میں تھے، یعنی کہ ناپاک حالت میں تھے. چنانچہ وہ وہاں سے نکل گئے، آگے پیچھے ہو گئے، بھاگ کر گئے، غسل کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ نے پوچھا ہے ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ ابو ہریرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنابت کی حالت میں تھا، لہٰذا آپ کے پاس اس حالت میں بیٹھنا میں نے مناسب نہ سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، مومن کسی بھی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا. بہتر یہ ہے کہ حالت جنابت میں جو اس طرح کے کام ہیں، باقی جتنی بھی دنیا داری کے کام ہیں، ان سے پہلے غسل کرنا چاہیے. بہرحال اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی کام کرنا پڑ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے رمضان المبارک کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر سحری کا وقت نزدیک ہو اور اسی طرح سے اب بندہ جو ہے وہ احتلام کی حالت میں ہو تو اب فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ غسل کے لیے جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ سحری اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، سحری کا وقت ختم ہو جائے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلے وہ اسی حالت جنابت میں کھانا کھائے اور اس کے بعد فوراً جو ہے وہ غسل کر لے. بہرحال حالت جنابت کسی بھی احتلام کی صورت میں ہو چاہے مباشرت کی صورت میں ہو، اس میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بہتر یہ ہے کہ غسل کو مقررہ وقت پہ یعنی جتنا جلدی ہو سکے کرنا چاہیے. رات کے کسی پہر جب مباشرت کرنے کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ اسی وقت ہی غسل کر لینا چاہیے، کیونکہ انسان کو موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، صبح آنکھ کھلے نہ کھلے اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لہٰذا اگر بندے کی روح نکل جاتی ہے تو وہ حالت جنابت میں جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، جو کہ اس کے لیے حرام موت بنتی ہے. اگلا مسئلہ حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونے کافی ہیں، البتہ وضو کرنا افضل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں کوئی چیز کھاتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھو لیتے. ابن ماجہ کی روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کرتے. یعنی اگر آپ نے حالت جنابت میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا ہے یا بامر مجبوری کھانا کھانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کم از کم اگر غسل نہیں کر سکتے تو وضو ضرور کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے.
حالت جنابت جو جنبی بندہ ہے وہ مسجد سے گزر سکتا ہے، ٹھہر نہیں سکتا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے، یعنی حالت جنابت میں کسی جگہ پہ مسجد یا ایسی مقدس جو جگہ وہاں پہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، گزرنے کی اجازت موجود ہے۔ فقہاء اور صوفیاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر بامر مجبوری حالت جنابت میں مسجد سے گزرنا پڑے تو نیچے کوئی کپڑا چادر وغیرہ بچھا کر اس چادر کے اوپر پاؤں رکھ کر وہاں سے گزرنا چاہیے۔ حالت جنابت میں زبانی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جنبی کو قرآن پڑھنا یا پڑھانا منع ہے، پاک آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے، یعنی کوئی بندہ جو حالت جنابت یعنی ناپاکی کی حالت اس کی ہے تو اس صورت میں اس کو قرآن پڑھنا یا پڑھانا منع ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے، ترمذی کی روایت ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ جو جنبی سونے سے پہلے غسل نہ کر سکے تو اس کو وضو کر لینا چاہیے، یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں تو اس کے بعد ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ انسان کو اٹھنے کا دل نہیں کرتا، تو بہتر یہ ہے کہ اگر غسل نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم وضو ضرور کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ کو دھو کر نماز کی طرح وضو کر لیا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ اسی طرح سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو جنبی ہے یعنی کہ حالت جنابت والا آدمی ہے اس کے لیے وضو کرنا افضل ہے، لیکن نہ کرنے کی بھی رخصت ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ کیا جنبی غسل کیے بغیر سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر لے اور سو جائے، پھر جب چاہے اٹھ کر غسل کر لے۔ تو اسی طرح سے غسل جنابت میں پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے۔ وضو کرنے کا یہی طریقہ کار ہے جو ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر بھی ملتا ہے کہ جب بھی غسل کریں سب سے پہلے طہارت حاصل کریں، یعنی پاکیزگی حاصل کریں، اپنے ہاتھ دھوئیں اور ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے وہ اپنا جتنی بھی نجاست جہاں پہ لگی ہوئی ہے اس کو صاف کریں اور اس کے بعد وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد غسل جنابت کریں۔ اب غسل جنابت کا سنت طریقہ کار کیا ہے وہ سماعت کریں۔ غسل جنابت کا انتہائی عام طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، اور اکثر لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا غسل نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل جنابت فرماتے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے، اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں تک پانی سے تر کرتے، پانی سر پر یعنی 3 دفعہ پانی سر پر ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، آخر میں 1 دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے تھے۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے، یہی غسل کے جو ہے وہ فرض بھی ہیں کہ 1 دفعہ آپ اپنی کلی کریں اور اس کے بعد 3 دفعہ کلی کریں، 3 دفعہ ناک کے اندر پانی ڈالیں، اور اس کے بعد بہتر تو یہ ہے کہ پورا وضو کریں۔ اگر پورا نہیں کر سکتے تو یہ دھونے کے بعد تیسری پورے جسم کے اوپر پانی ڈالنا کہ جسم کا کوئی بال بھی تر جو ہے وہ ہونے سے نہ رہ جائے، یعنی ہر بال تر ہو جائے، یہ تیسرا فرض ہے۔ ان تینوں فرضوں کا لحاظ رکھیں، خیال رکھیں۔ غسل جنابت کے لیے پانی نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا گیا تیمم بھی غسل جنابت کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا، مجھے اطلام ہو گیا، پانی نہ ملا تو میں تیمم کے لیے زمین پر جانوروں کی طرح لیٹا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اپنے ہاتھ اس طرح کر لینا کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ زمین پر مارے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا۔ اس کے بعد آپ نے ہتھیلیوں کی پشت اور منہ پر مسح کیا، یعنی جو تیمم کرنا ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ ہاتھوں کو اور اس کے بعد چہرے کے اوپر مسح کرنا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ جتنی بھی آپ کو روایات بتائی گی ان میں سے اکثر متفق علیہ یعنی صحیح البخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی ہیں۔ امید ہے آپ کے لیے یہ
جتنی بھی باتیں ہیں یہ ہیلپ فل ہوئی ہوں گی اور آپ کے لیے عام ہوئی ہوں گی اور آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کوئی آپ کا مسئلہ ہو جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ ان کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کئی دوستوں کا، کئی لوگوں کا بھلا ہو جائے جو شاید ان مسائل سے ناواقف ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔